آثیر نکاح قسط 27 تحریر گل کشمالہ شاہنواز کی بند آنکھوں کو دیکھتے ہوئے وہ کافی دیر اسے خود سے لگائے آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ کشمالہ کو لگا وہ سو رہا ہے۔ اس کی سانس بھی تیز اور گہری تھی۔ کشمالہ کو اس کا اپنے سینے سے لگائے رکھنا بہت اچھا لگا تھا۔ وہ جو ڈر اور خوف سے اپنی حالت خراب کر چکی تھی اب کچھ پرسکون سی ہوئی تھی۔ کشمالہ کو وہ اپنے دل میں اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دل تھا کہ اس کا چہرہ چھونے کو کر رہا تھا۔ ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اس کا چھونا کہیں اسے غصہ نہ دلا دے، اور وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ خلیفہ خان نے اسے کیوں مارا تھا، لیکن وہ تو شاید سو رہا تھا۔ کشمالہ نے بے حد دھڑکتے دل سے ہاتھ کی انگلیاں اس کے نرم لبوں پر رکھی۔ شاہنواز نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر کشمالہ بڑی تیزی سے اس سے دور ہونے کو تھی، لیکن وہ گرفت سخت کر چکا تھا۔ وہ سرخ آنکھوں سے کشمالہ کو دیکھتے ہوئے بولا، چھو سکتی ہو تم اپنی چیزوں کو چھونے میں، ڈرنا کیسا؟ وہ کشمالہ کا وہی ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں پر پھیرنے لگا۔ کشمالہ کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہوا تھا۔ اس کو لگا تھا وہ سو رہا ہے، لیکن وہ بالکل جاگ رہا تھا۔ وہ نظریں جھکائے اپنے ہونٹ دانتوں میں چبانے لگی۔ کشمالہ میری طرف دیکھو۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ شاہنواز نے اس کی کمر مٹھی میں سختی سے جکڑی۔ وہ سسکی لیتے اسے دیکھنے لگی۔ شاہنواز نے اس کے سرخ نم لبوں کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ جو تم ان لبوں کو کھانے میں مصروف ہو، اگر میں نے کاٹنا شروع کیا تو پھر رونا بالکل نہیں۔ کشمالہ نے اس کی بات پر جلدی سے اپنے ہونٹ دانتوں سے آزاد کیے اور تھوک نگل کر اسے دیکھا۔ اس کی سرخ بلو آنکھیں اسے کنفیوز کر رہی تھیں۔ شاہنواز نے اس کے ہاتھ پر لب رکھے، پھر اس کی انگلیاں اپنے لبوں سے لگائیں۔ دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وجود میں بھی لرزاہٹ ہوئی۔ شاہنواز مسکراتے ہوئے اس کی کمر پر زور دیتا اسے اور بھی قریب کر چکا تھا۔ مجھے غربت چاہی ہے تمہاری۔ وہ اس کی چادر اس کے گلے سے آہستہ سے ہٹاتے ہوئے سائیڈ پر رکھی۔ اس کی نظریں اس کے نازک وجود پر بے باکی سے جمی تھیں۔ اس کا کشمالہ کی سانسیں گہری ہوئیں۔ شاہنواز کی نظریں اس کی گردن سے گہرائیوں تک گئیں۔ اس کا گلا گہرا تھا۔ اس کی نظروں سے ہی وہ لرزنے لگی۔ خانزادہ نے اس کے وجود کی کپکپاہٹ محسوس کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، کیا ہوا، سردی لگ رہی ہے؟ کشمالہ نے نفی میں سر ہلایا، لیکن پھر جلدی سے اثبات میں سر ہلایا۔ خانزادہ ہنسا، سردی تو نہیں لگنی چاہیے تمہیں۔ میرے وجود کی گرمی محسوس نہیں ہو رہی ہے کیا تمہیں؟ کشمالہ گھبراتے ہوئے اس سے ایک دم سے دور ہونے لگی تو خانزادہ نے اسے بالوں سے سختی سے جکڑ کر چہرہ اس کی گردن میں چھپایا۔ کشمالہ کو اس کے لبوں کا گیلا لمس اپنی گردن پر محسوس ہوا۔ وہ زور سے آنکھیں بند کرتی دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر سختی سے رکھے۔ اس کا وجود بری طرح لرزنے لگا۔ خانزادہ نرمی سے اس کی شفاف گردن کو چوم رہا تھا۔ شاہنواز نے سر اس کی گردن سے نکال کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ بند آنکھیں، کپکپاتے لب، خوبصورت وجود۔ خانزادہ نے اسے گود میں اٹھایا اور نظریں اس کے چہرے پر ہی جمائی تھیں۔ کشمالہ نے ڈر کے آنکھیں کھولی۔ خانزادہ نے اسے بیڈ پر آرام سے لٹایا اور خود بھی لیٹ گیا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کا رخ اپنی طرف کرتا بولا، کہو۔ کشمالہ نے جلدی سے کہا، پلیز
مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ سب کو لگتا ہے یہ نئی بات نہیں ہے، وہ گمبھیر آواز میں بولا۔ کشمالہ نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے اور اس سے دور ہونے کی کوشش کی۔ خانزادہ نے تیز لہجے میں کہا، کشمالہ، مزاحمت بند کرو ورنہ پھر نرمی بالکل نہیں کروں گا۔ کشمالہ نے ہاتھ ہٹائے۔ خانزادہ نے اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے ہوئے اس گردن پر بڑی شدت سے لب رکھے۔ وہ شدت سے اسے چوم رہا تھا۔ کشمالہ اس کے بے رحم لبوں کی شدت سے تڑپ کر رہ گئی اور سسکنے لگی۔ وہ تھا کہ کبھی دانتوں سے کبھی لبوں سے اپنی شدت برسا رہا تھا۔ اس کا سسکنا اور تڑپنا خانزادہ کو اور بھی شدت پسند بنا رہا تھا۔ وہ جو پہلے نرمی تھی اب اس کے لمس میں بے رحم شدت تھی۔ کشمالہ نے سسکتے ہوئے ناخن اس کے کندھے پر گاڑے، اسے اپنے ناخنوں سے بری طرح زخمی کیا، لیکن اسے گولی لگنے سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ یہ تو اس کے نازک لڑکی کی مزاحمت سے کیا فرق پڑتا۔ کشمالہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کا شدت بھرا لمس کشمالہ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ نازک سی لڑکی اس کے لبوں سے اب ہی تڑپ کر رہ گئی تھی۔ خانزادہ اس کی گہرائیوں تک جاتا کہ کشمالہ نے اس کے بالوں میں ہاتھ الجھاتے سسکتے ہوئے کہا، پلیز، درد ہو رہا ہے۔ اس کی نم آواز پر وہ اپنے لمس میں نرمی لاتے ہوئے گیلا لمس وہاں بکھیرا۔ شاہنواز نے چہرہ اوپر کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ لبوں کو دانتوں میں دبائے سختی سے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی، اس کے لمس کو برداشت کر رہی تھی۔ خانزادہ اس کے دانتوں سے اس کے لب آزاد کرتا اس کے لبوں پر قابض ہوا۔ اسے بڑی بے چینی ہوتی تھی جب بھی کشمالہ اپنے لبوں کو چباتی تھی۔ اس کا دل کرتا وہ کھا جائے ان لبوں کو، ان نازک لبوں کو۔ وہ اب اس کی لبوں کو بے حد شدت سے چوم رہا تھا۔ کشمالہ نے تڑپتے ہوئے آنکھیں کھولی تھیں، لیکن وہ مدہوش تھا، اسے اب ہٹانا مشکل تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، جب بھی اس کے سانسوں پر قابض ہوتا پیچھے ہٹنا تو بھول ہی جاتا۔ اور ابھی بھی وہ تڑپتے ہوئے مزاحمت کر رہی تھی، لیکن اس کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ کشمالہ نے بڑی شدت سے اسی کندھے کو زخمی کیا تھا ناخن مار کر جس پر گولی لگی تھی۔ وہ شرٹ لیس تھا، اس نے سانس تک لینے نہیں دی۔ وہ تڑپتے ہوئے رونے لگی تھی۔ خانزادہ نے کافی دیر بعد اس کے لبوں کو دانتوں سے کھینچتے ہوئے آزاد کر دیا۔ کشمالہ سر سے ٹکائے گہری گہری سانس لینے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ نارمل ہوتی اس سے دور ہونے لگی تو اس نے کہا، دور مت جانا۔ وہ سیدھا ہوا اور کشمالہ کو اپنے سینے پر سر رکھنے کا اشارہ کیا۔ کشمالہ نے شکوہ کن نظروں سے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ خانزادہ نے اسے گھور کر دیکھا تو پھر میں آ جاتا ہوں یہاں، وہ اس کی گہرائیوں کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا۔ کشمالہ نے جلدی سے اس کے سینے پہ سر رکھا۔ اب اس نے کچھ نہیں کیا تھا، لائٹ بند کر کے آنکھیں بند کر گیا۔ کشمالہ کچھ دیر تو بہت گھبرا رہی تھی، یہ آج پہلی دفعہ وہ شرٹ لیس تھا، لیکن پھر بھی خود ہی مسکرائی تھی۔ آپ کو درد ہو رہا ہے؟ خانزادہ جو اب اتنا کچھ کرنے کے بعد بازو میں ہلکا ہلکا درد محسوس کر رہا تھا، کشمالہ کی آواز پر بولا، ہاں، لیکن بہت کم۔ کشمالہ خاموش ہوئی، آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ سوری، وہ بھاری آواز میں بولی۔ شاہنواز نے اسے بالوں سے جکڑ کر آہستہ سے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ کس بات کے لیے؟ کشمالہ نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، وہ میرے آدا سے آپ کی لڑائی ہوئی ہے نا، اسے آگے کہ وہ کچھ کہتی وہ بولا، تو اس میں تم سوری کیوں کر رہی ہو؟
تمہارے ادا سے ہی سوری بھی لوں گا۔ کشمالہ نے کہا، آپ کو مجھ پر غصہ نہیں آیا؟ شاہ نواز نے کہا، تم پر غصہ تو نہیں، لیکن تمہاری یہ نیلی آنکھیں جکڑ لیتی ہے مجھے، اور پھر میرا دل بہت کچھ اور کرنے کا کرتا ہے، لیکن کیا کروں، کر نہیں پاتا میں۔ کشمالہ نے کہا، کیوں؟ خانزادہ ہلکا سا مسکرایا، وہ تکلیف تمہاری برداشت سے باہر ہوگی، اس لیے جس دن میری دلہن بنو گی پھر تمہاری کسی تکلیف کا احساس نہیں کروں گا۔ وہ کشمالہ کے معصوم چہرے کو دیکھ کر بولا، اور اگر ابھی تم نہ سوئی تو پھر یہ نہ ہو پوری رات رونا پڑے گا۔ وہ کشمالہ کا سر اپنے سینے پر رکھتا ہوا آنکھیں بند کر گیا تھا۔ حیا جلدی جلدی نیچے آئی۔ وہ گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ فون کان سے لگائے ہوئے تھا۔ آمنہ، تمہیں کس نے کہا تھا میرے بنگلے پر جاؤ؟ میں نے کہا بھی تھا میں آ کر بات کروں گا۔ آمنہ شاید رو رہی تھی۔ حیا جو مسکرا رہی تھی، اس کے منہ سے ابھی بھی آمنہ کا نام سن کر ایک دم ساکت ہوئی۔ دل چن سے ٹوٹا تھا۔ وہ جو کوشش کر رہی تھی آج وہ صرف اس کا رہے گا۔ وہ پھر بھی آمنہ سے بات کر رہا تھا۔ شاہزین نے ابھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے دوسرے ہاتھ میں پکڑے کچھ شاپنگ بیگ انٹرنس پر رکھی ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ حیا تلخی سے مسکرائی تھی۔ زبردستی کی شادی میں وہ اس مرد کو اپنا بنانے چلی تھی جو کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ آمنہ، ابھی واپس جاؤ، بلکہ تمہیں اب گاؤں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آگے آیا۔ حیا نے ہاتھوں سے ہی بالوں کا جوڑا بنایا۔ شاہزین کی نظر حیا پر پڑی تو وہ بالوں کا جوڑا بنانے لگی تھی۔ وہ بات کرنا بھول گیا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی سرخ لباس میں۔ حیا نے سر پر دوپٹہ اچھے سے لیا اور کچن کی طرف جانے لگی۔ شاہزین کا دل زور سے دھڑکا تھا، لیکن اسے اس کا بال واپس سے باندھنا اچھا نہیں لگا، اور پھر اس کا دوپٹہ لینا بھی اچھا نہیں لگا۔ وہ جاتی جب اس نے بے اختیار اسے روکا۔ حیا! شاہزین کی آواز پر وہ بنا موڑے ہی بولی، آپ بیٹھیں۔ کھانا لگاتی ہوں۔ وہ بہت مشکل سے بولی تھی۔ آنسوؤں کا گولا اس کے گلے میں اٹکا ہوا تھا۔ کچن میں چلی گئی۔ شاہزین کو اس کی آواز نم لگی۔ وہ فون کی طرف دیکھ کر جہاں آمنہ اسے آوازیں دے رہی تھی، شاہزین سمجھ گیا تھا کہ اس سے آگے سوچتا۔ حیا آہستہ سے بولا، اور فون بند کرتا ہوا گہری سانس لی۔ وہ میرے لیے تیار ہوئی تھی۔ شاہزین جلدی سے کچن میں آیا۔ وہ کھانا گرم کر رہی تھی۔ وہ حیا کے قریب گیا، اسے کلائی سے پکڑ کر شیلف سے لگایا اور اس کے اطراف میں دونوں ہاتھ جماتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ نظریں جھکائے ہوئی تھی۔ آپ پلیز جائیں۔ وہ آگے کچھ بولتی کہ شاہزین نے کہا، مجھے کھانے کی بھوک نہیں ہے، تمہاری بھوک ہے۔ حیا کو اب اپنے اندر کچھ محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ شاید بدگمان ہوئی تھی۔ شاہزین نے ہاتھ بڑھا کر اس کا میسی جوڑا کھولا۔ اس کے سلکی لمبے بال کسی آبشار کی طرح اس کے اطراف میں پھیل گئے تھے۔ وہ اس کے کان کے قریب جھک کر بولا، جب میرے لیے کھولے تھے تو بند کیوں کیے؟ پھر حیا کی آنکھوں میں نمی بھرنے لگی۔ نہیں، آپ کے لیے نہیں کھولے تھے، دوپہر کو نہائی تھی تو۔ شاہزین نے گھور کر اسے دیکھا۔ اچھا، میرے لیے نہیں تھے، نہیں تو پھر یہ کپڑے کیوں پہنے؟ یہ بھی دوپہر کو پہنے تھے۔
حیا سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا، اس لیے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ اب اس کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ شادین کو اب غصہ آیا تھا۔ اس نے حیا کو باہوں میں اٹھاتے ہوئے کہا، دوپہر کو تیار ہوئی تھی نا؟ میرے لیے نہیں ہوئی تھی نا؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ حیا نے گھبراتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ وہ اس کو لیے اپنے کمرے میں آیا تھا۔ دروازہ کھول کر پاؤں کی ٹوکر سے زور سے بند کرتا ہوا حیا کو نیچے اتار کر بولا، چلو اب میرے لیے تیار ہو۔ حیا اس کے سخت چہرے کو دیکھ کر کچھ قدم پیچھے ہوئی تھی۔ شادین بھی اس کی طرف بڑھا تھا۔ حیا ڈر کے پیچھے مڑی اور واش روم میں جانے لگی، لیکن اس سے پہلے ہی اس کا بازو شادین کے ہاتھ میں آیا تھا۔ وہ اسے زور سے دیوار سے لگائے اس کی ایک طرف ہاتھ رکھتے ہوئے غراتے ہوئے بولا، بتاؤ کس کے لیے تیار ہوئی تھی؟ جب یہ قیامت خیز وجود میرے لیے نہیں تیار کیا تھا تو پھر کس کے لیے کیا تھا؟ جان لے لوں گا تمہاری اپنے لیے، حیا نے آہستہ سے کہا۔ آپ کا گھر ہے، میں یہاں کسی اور کے لیے تیار نہیں ہوئی ہوں، اور نہ ہی کوئی اور یہاں آ سکتا ہے۔ شادین کو اس کی بات پر آگ لگی تھی۔ وہ غصے سے اس کے گلابی بلوز سے چمکتے لبوں پر جھکا تھا، اس کی سانسوں پر بے رحمی سے قابض ہوا تھا، اس کی سانسیں شدت سے اپنے اندر اتارنے لگا۔ ایک جنون تھا اس کے لمس میں، پل میں حیات تڑپنے لگی سانسوں کے لیے، اور وہ تھا کہ اپنا غصہ اس کے لبوں کو چبا کر اس پر اتار رہا تھا۔ حیا نے تڑپتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ برسائے اور اسے پیچھے دھکیلنے لگی۔ شادین نے اس کے دونوں ہاتھ دیوار پر پن کیے۔ شادین پر تو اس کی بات پر ایسا جنون سوار ہوا تھا کہ وہ مچل کر رہ گئی، لیکن وہ بے رحم بنا ہوا تھا۔ اس کی مہکتی سانسیں قطرہ قطرہ اپنے اندر اتار رہا تھا، اور وہ سانسوں کے لیے تڑپ رہی تھی۔ پچھلے 5 منٹ سے وہ اس کے لبوں کو زخمی کر چکا تھا۔ حیا کی برداشت جواب دے گئی تو وہ رونے لگی۔ شادین کو اب چہرے پر نمی کا احساس ہوا تو وہ ہوش میں آیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر اس کی سرخ سبز آنکھوں کو دیکھا جو مسلسل رو رہی تھی، پھر اسے آہستہ آہستہ سانسیں لینے لگا۔ کچھ پل میں اس کو نارمل کر گیا۔ اس کی لبوں کو اپنی تپش زدہ گرفت سے آزاد کرتا ہوا گہری گہری سانسیں لینے لگا، لیکن نظریں اس کی سرخ قنداری لبوں پر تھی، جہاں اب اس کے جنون کا گہرا نشان زخم کی صورت میں تھا۔ تمہاری زبان سے پھر کوئی بھی اس طرح کی بکواس نکلی تو ابھی جو کیا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جان لے لوں گا تمہاری، میں تمہاری ہر تیاری صرف میرے لیے ہوگی، اور بال ہمیشہ میرے لیے کھلے ہونے چاہیے۔ اس کو بلا وجہ نہیں کھولو گی تم، چاہے کچھ بھی ہو، سمجھ گئی؟ وہ غراتے ہوئے بولا۔ حیا نے کہا، میں کبھی نہیں کھولوں گی ان کو، آپ کے لیے بھی نہیں کو، اور کبھی بھی آپ اب تیار نہیں ہوں گی، آپ کے لیے بھی نہیں۔ اگر آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں تو مار ڈالیں، تاکہ جان چھوٹے میری اس زندگی سے جہاں میرا کچھ نہیں ہے۔ کیا تمہارا نہیں ہے؟ بتاؤ مجھے۔ وہ اس کی نازک کمر اپنی مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے بولا۔ وہ سسکی تھی اور اسے دیکھنے لگی۔ سب کچھ ہی تو تمہارا ہے، میں تک تمہارا ہوں۔ بتاؤ مجھے کیا چاہیے تمہیں جو تمہیں لگتا ہے تمہارا نہیں ہے؟ میں لا کر دیتا ہوں نا، میں کس لیے ہوں؟ حیا نے کہا، آپ آمنہ کے لیے ہیں، مجھ سے صرف بچہ پیدا کرنے کے لیے یہاں تک لائے ہیں، باقی تو وہ ہے سب کچھ آپ کے لیے۔ وہ ہچکی لیتے ہوئے بولی، اور آج میں آپ کے لیے تیار ہوئی تھی، یہ بال کھولے تھے کہ شاید آج آپ کو صرف میں نظر آؤں، جیسے آمنہ ہر وقت کھولے رکھتی تھی۔ میں چاہے جتنا بھی اس کی طرح بن جاؤں، پھر بھی اس کی طرح نہیں ہو سکتی ہوں۔ میں آپ کی محبت کبھی نہیں بن سکتی ہوں۔ مجھے بتائیں نا، کیا کروں، کیسے بنوں کہ آپ کو اس دنیا میں صرف میں نظر آؤں، کوئی اور نہ ہو، کوئی آمنہ نہ ہو۔ ہاں، میں پڑھی نہیں ہوں، شاید یہ وجہ ہے
لیکن یہ میرا قصور نہیں ہے، آپ سب کا قصور ہے۔ کبھی کسی نے کچھ سمجھا ہی نہیں، کبھی کسی نے کچھ پوچھا ہی نہیں مجھ سے کیا پسند ہے۔ خانم وہ کہتی ہے میں ایک نوکرانی ہی رہوں گی، اس لیے ہر وقت کام کے بارے میں سوچتی ہوں۔ لیکن پتہ نہیں کہاں سے میرے دل نے آپ کی خواہش کر دی ہے۔ ہر دفعہ دل کو چپ کروا دیتی تھی، لیکن یہاں یہ چپ نہیں ہوتا۔ یہ آپ کو کسی کے ساتھ دیکھ نہیں سکتا۔ تھک گئی ہوں۔ خانم نے میرے وجود کے کسی حصے کو بنا زخم نہیں چھوڑا۔ میں بے حس تھی، لیکن آپ سے نکاح کے بعد یہ پتہ نہیں کیسے صرف آپ کی خواہش کرنے لگا۔ آمنہ کو برداشت نہیں کر سکتی ہوں، یا شاید خانم نے مارنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے بے حسی ختم ہو گئی ہے۔ آپ تو، وہ ہچکی لیتے ہوئے بولی، آپ تو ڈاکٹر ہیں نا، کچھ میڈیسن دینا مجھے کہ میں بے حس ہو جاؤں، کچھ محسوس نہ ہو مجھے۔ شادن سکتے کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا، اس کا دل دکھا، وہ بے چین ہوا۔ باہر سے خوبصورت نظر آنے والی ہنستی مسکراتی لڑکی اندر سے ایسا لگتا تھا زخمی تھی، وہ شاید ڈپریشن کا شکار تھی۔ حیا اسے خاموش دیکھ کر ایک دم چپ ہوئی تھی، وہ بہت کچھ بول گئی تھی شاید۔ شادن نے اسے سینے سے لگایا، کافی دیر بعد وہ آہستہ سے بولا، خانم نے کیا کیا ہے تمہارے ساتھ حیا؟ حیا ایک دم ڈر گئی تھی۔ کچھ نہیں، بس غصہ ہوتی تھی۔ شادن سمجھ گیا تھا کہ وہ اب نہیں بتائے گی کچھ بھی۔ شادن نے اس کے وجود سے دوپٹہ آزاد کرتے ہوئے سائڈ پر پھینکا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر بیٹھا اور اسے اپنی گود میں بٹھایا۔ حیا تمہیں آمنہ کی طرح بننے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، تم جیسی لڑکی ہو میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ آمنہ تمہارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، وہ اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی میں بول رہا تھا۔ مجھے آمنہ کے بال نہیں پسند، مجھے حیا کے سنہری چمکتے بال پسند ہیں۔ یہ جب تم کھولتی ہو تو لگتا ہے سنہری آبشار کو بہنے کا راستہ مل گیا ہو۔ اور وہ اس کے بالوں میں ہاتھ الجھاتے ہوئے بولا تھا، مجھے آمنہ کے بال نہیں پسند جس پر ہر غیر مرد کی نظر پڑتی ہے، مجھے یہ بال پسند ہیں جو صرف میرے لیے کھلتے ہیں، مجھے نظر آتے ہیں۔ مجھے یہ چہرہ پسند ہے جو ہمیشہ ڈھکا رہتا ہے غیر مردوں کے سامنے، مجھے یہ وجود پسند ہے جو صرف میرے سامنے بنا دوپٹے کے ہوتا ہے۔ وہ حیا کے وجود پر بے باکی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، مجھے بھی اس دن آگ لگی تھی جس دن تم نے فارس کے ساتھ جانے کا کہا تھا۔ میں بھی تمہیں اپنے سے دور اور اپنے بنا کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ مجھے اس دن آگ لگی تھی جس دن تم نے کہا تھا کہ تمہیں چھوڑ دوں۔ تم ضد کر رہی تھی مجھے چھوڑنے کی، تم ضد کر رہی تھی میری اولاد پیدا نہ کرنے کی۔ مجھے آگ لگی تھی، میرا وجود جل گیا تھا جلن سے کہ حیا صرف میری ہے۔ وہ کیسے کہہ سکتی ہے یہ سب؟ اور اس کی سزا بھی دی تھی تمہیں، تمہاری سانسیں کھینچ کر۔ اگر تم سے بچہ ہی پیدا کرنا ہوتا تو یہ 3-4 ماہ انتظار نہ کرتا، یہ جو رات ہماری آج گزرے گی یہ بہت پہلے ہو جاتی۔ لیکن مجھے اپنے دل کو وقت دینا تھا کہ وہ تمہیں چاہتا ہے یا نہیں، اور پتہ ہے میرا دل کیا چاہتا ہے۔ وہ سرگوشی میں بولتے ہوئے حیا کے بال پشت سے ہٹاتا ہوا اس کے زب پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ حیا کی سانسیں گہری ہوئی تھی، وجود اس کا لمس محسوس کرنے پر کپ کپانے لگا تھا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تمہاری سانسوں پر قابض رہوں، تمہارے وجود کے ہر حصے پر اپنے لبوں کی مہر لگاؤں، تمہارے وجود کے ہر حصے پر میرا لمس، میری جنونی شدتیں ہوں، تاکہ جب میں صبح جاؤں تو تم پورا دن صرف میرے بارے میں سوچتی رہو، اور پھر رات بھر میں تم پر ٹوٹ کر برسوں۔
تم بکھرو میں سمیٹوں۔ حیا مسکرائی تھی، پھر بولی، اور آمنہ؟ حیا کی بات پر شادین کے لب بھی مسکرائے تھے۔ کیا چاہتی ہو اب مجھ سے؟ اور اس کے لیے کیا اس کے ساتھ بھی یہ سب کروں؟ حیا نے غصے سے شادین کو دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تو پھر میرے قریب مت آئیں۔ وہ اس کی گود سے اٹھنے لگی۔ شادین نے قہقہ لگایا، حیا کو کلائی سے پکڑ کر بیڈ پر دھکیلا تھا اور خود اس کے اطراف میں ہاتھ جماتے ہوئے اس پر جھکا۔ وہ کیا ہے نا، ہم ڈاکٹرز نے ابھی اتنی کامیابی حاصل نہیں کی کہ عشق میں قرار ملنے کی کوئی میڈیسن بنا سکے۔ اس لیے نہ تو تمہیں کوئی میڈیسن دے سکتا ہوں خود سے دور رہنے کے لیے، اور نہ ہی خود لے سکتا ہوں تم سے دور رہنے کے لیے۔ اور اگر تم قرار چاہتی ہو اپنی بے چینی سے، تو تمہیں میری اور مجھے قرار حاصل کرنے کے لیے تمہاری ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہی اس کے گردن میں چہرہ چھپا گیا۔ حیا نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے آنکھیں بند کی۔ اس کے لبوں کا لمس گرم سانسیں حیا کو بری طرح کپکپانے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ اوپر کو ہوتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، حیا مجھے دیکھو۔ حیا نے نفی میں سر ہلایا۔ شادین نے مسکرا کر کہا، دیکھنا تو پڑے گا مجھے۔ حیا نے آہستہ سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ حیا کو شرم اور گھبراہٹ بے حد ہو رہی تھی۔ اس کی نظریں، اس کے ہاتھ استحقاق سے اب اسے بتا رہی تھی کہ وہ اس کی وجود کا مالک ہے۔ حیا کیا آج اپنے وجود میں سمانے دو گی؟ حیا اس کی بات سن کر بے حد گھبراتے ہوئے بولی، شادین بولو میری جان۔ وہ گمبھیر آواز میں بولا۔ وہ سمجھ رہا تھا اس کی گھبراہٹ۔ وہ پلیز ابھی۔ وہ اتنا ہی بولی تھی کہ شادین نے کہا، حیا آج دور رہنے کا بالکل مت کہنا۔ میں بہت پیار سے پیش آؤں گا، گھبراؤ مت۔ اگر تم اپنی خوشی سے قریب آنے دو گی تو تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ اتنا تیار ہوئی ہوں میرے لیے، اب خود کو روکنا میرے بس میں نہیں ہے۔ حیا اگر تمہارے دل میں ابھی بھی آمنہ ہے تو میں پہلی اور آخری دفعہ بتا رہا ہوں، آمنہ سے نکاح نہیں کروں گا۔ حیا نے پھر لیکن وہ کچھ پریشان تھی۔ شادین نے کہا، کیا ہوا، مجھ پر یقین نہیں ہے تمہیں؟ حیا نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، آپ کو میرا وجود اچھا نہیں لگے گا۔ شادین کو کچھ عجیب لگا تھا، لیکن ظاہر کیے بغیر ہی مسکرا کر بولا، یہ میرا وجود ہے، تمہارا نہیں، اس لیے یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ لیکن حیا نے پھر کہا۔ شادین نے اس کے لب پر انگشت پھیرتے ہوئے کہا، لیکن کچھ نہیں، سونپ دو آج خود کو مجھے، اگر بکھیروں گا تو سمیٹوں گا بھی، اس نے آہستہ سے کہا۔ حیا اس کے جذبے لٹاتی آنکھوں میں اپنی طلب اچھے سے دیکھ چکی تھی، اور آج بھی وہ اسے اپنے سے دور رکھتی تو شاید کبھی اسے نہیں پا سکتی تھی۔ حیا نے اس کی شرٹ دونوں ہاتھوں میں جکڑے۔ شادین نے اس کے کان میں جھک کر کہا، میں نے کہا تھا اگر اجازت دو گی تو محبت سے اپنا حق لوں گا، لیکن اگر اپنی مرضی پر لینے آیا تو پھر یہ رات مشکل ہوگی تمہارے لیے۔ حیا نے زور سے آنکھیں بند کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ اپنا حق لے سکتے ہیں جب آپ صرف میرے ہیں تو میرا سب کچھ آپ کا ہے۔ شادین مسکرایا۔ اس نے حیا کے ماتھے پر لب رکھے، اٹھا اور شرٹ ریموو کی۔ حیا نے رخ پھیرا تھا۔ شادین اس کی کمر دیکھ کر ساکت ہوا۔ اس کی کمر پر جلن کے نشان تھے۔ شادین نے ہاتھ اس کی کمر پر پھیرتے ہوئے کہا، حیا یہ کیسے ہوا ہے؟ حیا نے بھاری آواز میں کہا، یہ خانم نے میری اچھی پرورش کی ہے، اتنی اچھی کہ میرے وجود کو داغدار کر دیا، اور دیکھے نا میری پرورش کتنی اچھی ہوئی ہے۔ میں کچھ بھی نہیں کہتی ہوں، کچھ بھی ہو جائے، ہاں بس صرف آپ سے لڑ لیا ہے۔ شادین نے اس کا رخ ایک دم موڑتے اپنی طرف کرتے اس پر جھکتے ہوئے بولا، یہ کیا ہوا ہے؟ حیا
کیسے ہوا ہے؟ حیا نے آنکھیں کھول کر اس کے سخت چہرے کو دیکھا۔ یہ خانم میری غلطیوں پر مجھے مارتی تھی اور کبھی جلاتی تھی، اس لیے کہا تھا میرا وجود آپ۔ ابھی وہ اس سے آگے بولتی، شادن اس کے لبوں پر قابض ہوا۔ وہ سسکی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اپنی نازک لبوں پر اس کا جنون سہ چکی تھی۔ حیا نے سختی سے چادر مٹھیوں میں جکڑی۔ شادن نے نرمی سے اس کی سانسوں سے کھلواڑ کرتے ہوئے ہاتھوں سے بڑے حق سے اس کے وجود پر پھیرنے لگا۔ وہ اس کے لبوں کو آزاد کرتا گہری سانس لیتا ہوا بولا، یہ اتنے سے نشان ہے اس خوبصورت وجود کی خوبصورتی کم نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر کبھی بھی تمہارے منہ سے میری ملکیت کے بارے میں کچھ بھی غلط نہ سنوں۔ سمجھ گئی؟ حیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ شادن نے اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے ہوئے اس کی گہرائیوں پر بے باکی سے ہاتھ کا لمس بکھیرنے لگا۔ شادن اس کی گردن سے اس کی گہرائیوں تک آیا تھا۔ اس کے لمس میں اب نرمی کے بجائے شدت تھی، جنون تھا۔ وہ اسے ہر پردے سے آزاد کرتا ہوا اس کے وجود پر گیلے لبوں کا لمس بکھیرنے لگا۔ حیا نے تڑپتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ الجھاتے ہوئے سسکنے لگی۔ وہ ہاتھوں سے مزاحمت کرنے لگی۔ شادن نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں لیتے حیا کے ڈرے چہرے کو دیکھا۔ حیا نے نفی میں سر ہلایا۔ شادن اس کی گہرائیوں پر جھکتے اس کے وجود میں سمایا۔ حیا چیختے ہوئے بولی، شادن پلیز۔ درد کی ایک شدید لہر اس کے وجود میں اٹھی۔ اس نے جھک کر حیا کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ وہ تڑپنے لگی، رونے لگی، لیکن شادن کچھ نہیں سن رہا تھا۔ رات بھر وہ اسے بکھیرتا اور پھر سمیٹتا بھی۔ اس نے کہا تھا ٹوٹ کر برسے گا تو وہ ٹوٹ کر برسا تھا۔ اس نازک لڑکی کی جان لبوں پر اٹکی تھی، آج کبھی نرمی تو کبھی اس قدر جنون کہ وہ تڑپ کر روتی۔ رات بھر اس کی جنونی شدتوں سے کمرے میں اس کی سسکیاں اور اس کے رونے کی اور شادن کی گہری سانسوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ رات کے آخری پہر حیا نے اس کے سینے پر مکے برساتے ہوئے بولی، شادن پلیز، اب مر جاؤں گی میں، سانس نکل جائے گی اور برداشت نہیں ہوگا، رحم کریں مجھ پر۔ وہ پوری رات گزر گئی۔ اس کی روتی کپکپاتی آواز پر شادن نے خود کو پرسکون کرتے اس کے قریب ہی گرتے ہوئے کہا، میں ڈاکٹر ہوں، مرنے نہیں دوں گا میری جان۔ میری گولڈن نائٹ تھی، اتنا تو برداشت کرنا پڑتا ہے جان۔ حیا روتے ہوئے کمفرٹر لیتے ہوئے دور ہونے لگی۔ شادن نے اس کے بالوں کو جکڑ کر اسے اپنے قریب کرتے اپنے سینے پر کیا۔ کہاں جا رہی ہو اب دور جانے کے سارے راستے بند کر دیے ہیں میں نے، اب تمہارا ہر راستہ میری طرف آتا ہے، اور اگر پھر بھی دور جاؤ گی تو میرے جنون کو سہنا ہوگا۔ آج میں نے بہت نرمی کی ہے، لیکن وہ کہتے حیا کے شرم سے سرخ چہرے کو دیکھا۔ حیا نے زور سے اس کے سینے پر ناخن گاڑے۔ جان نکل رہی ہے میری، وہ آہستہ سے بولی۔ شادن ہنسا، میری محبت ایسی ہی ہے۔ حیا نے اس سے دور ہونا چاہا۔ شادن نے اسے بالوں سے جکڑ کر کہا، آرام سے میرے سینے پر سو جاؤ، ورنہ اس دفعہ سچ میں جان نکال دوں گا تمہاری۔ اتنی خوبصورت اور نازک بیوی سے دل اتنی جلدی نہیں بھرتا۔ حیا نے جلدی سے اس کی گردن میں چہرہ چھپایا۔ شادن مسکراتا ہوا کمفرٹر خود پر اور اس پر برابر کر گیا۔ تم اب بھی کہتی ہو کہ میں تمہارا نہیں ہوں، سارا دن تمہارے بارے میں سوچتا ہوں، رات کو دیکھتا تھا تمہیں، تب کہیں سکون ملتا تھا مجھے۔ حیا اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ اور تم اتنی ظالم ہو کہ رات بیاہ نہ جان کے سینے پر سر رکھ کر سوتی تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ میں انگاروں پر سو رہا ہوں، اور اب یہ تمہاری سزا ہے کہ میرے سینے پر سوگی۔ حیا نے آہستہ سے اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے ہوئے کہا، قبول ہے،
یہ سزا۔ شادین نے مسکراتے ہوئے زور سے اسے اپنے سینے میں بھینچا، وہ کرا کر رہ گئی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی ضرور بتائیے گا، کومنٹ کرے، سبسکرائب ضرور کرے۔ کل کی ایپیسوڈ نہیں دوں گی، کل اس ناول کی پچھلی ایپیسوڈ دوں گی، اس لیے جہاں سے میں نے ریڈ نہیں کیا ناول، وہاں سے آپ لوگ خود ریڈ کر لیں۔ اللہ حافظ۔